بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کی تھی۔ آیت نمبر 1 اور 2 کی وضاحت تفسیر ہم پڑھ چکے تھے۔ اب انشاءاللہ آگے متقین کی صفات ہم نے پڑھنی ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ بات آپ نے پڑھ لی کہ سورۃ الفاتحہ میں آخر میں جو اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعا کی جاتی ہے، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر آخر تک مکمل قرآن پاک نازل فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ ہے وہ کتاب جو مؤمنین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیے، ھدی للمتقین فرمایا، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب وہ متقین کون ہیں؟ آگے ان کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے ترجمہ، الذین یؤمنون بالغیب، وہ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر۔ یؤمنون مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ سب ایمان رکھتے ہیں۔ بالغیب با حرف جر ہے، غیب غیب کی باتیں۔ وَيُقِيمُونَ اور قائم کرتے ہیں۔ یقیمون مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کیا قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ نماز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِن سے، اس میں سے جو، مما من حرف جر ہے، پھر ما اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا۔ رزقنا ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے رزق دیا، ہم انہیں۔ ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا، با حرف جر ہے، ما یعنی جو، انزلہ جو نازل کیا گیا۔ انزلہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا۔ بما انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ پر، الی حرف جر ہے، کا آپ، الیک آپ پر۔ وما اور وہ جو، انزل نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے۔ من معنی سے، قبل کہتے ہیں پہلے کو، کاف ضمیر ہے آپ سے پہلے۔ وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہی لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں۔ علی حرف جر ہے، پر کے معنی میں۔ ھدی ہدایت کو کہا جاتا ہے۔ من ربہم من سے، رب کے معنی رب کے ہیں، ربہم اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، یعنی یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ اور یہی ہیں، ہم المفلحون کامیابی پانے والے۔ مفلحون افلح یفلح کامیابی پانا، ہم المفلحون کامیابی پانے والے۔ دیکھیے ماقبل والی آیت مبارکہ میں، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں، قرآن پاک کو ہدایت قرار دیا گیا ہے متقین کے لیے۔ تفسیر مکمل آیت مبارکہ کی آپ پڑھ چکے تھے۔ اب جن متقین کا ذکر ماقبل میں کیا گیا ہے، آگے ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ کل 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، نمبر 3 مما رزقناہم ینفقون، پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نمبر 4 وبالآخرۃ ھم یوقنون، نمبر 5۔ یہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو متقین ہیں، جن میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ ایسے لوگ، ایسی جماعت ہدایت یافتہ ہے،
انہی کا رستہ صراط مستقیم ہے، تو جس کو سیدھا رستہ مطلوب ہو وہ اس جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ساتھ رہے۔ جو عقائد اور نظریات یہ لوگ رکھتے ہیں، جو اعمال اور اخلاق یہ اختیار کرتے ہیں، جو شخص ان اعمال اور اخلاق کو، ان عقائد و نظریات کو اپنا نصب العین بنا لے تو وہ ہدایت کا رستہ پا لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دیکھیں متقین کی جو صفات ان دو آیات میں بیان کی گئی ہیں، ان میں ایمان کی ایک تو اجمالی تعریف بیان کر دی گئی، اور پھر اس کے بنیادی اصول بھی بیان کر دیے گئے، اور پھر عمل صالح کے بنیادی اصول بھی آ گئے۔ دیکھیں پہلی آیت جو ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس آیت مبارکہ میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی۔ ایک ایمان بالغیب، دوسری اقامت صلاۃ، اور تیسری اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایمان کو جو بیان کیا گیا ہے تو ایمان کی تعریف کو قرآن پاک نے یؤمنون بالغیب سے بیان فرمایا، یؤمنون بالغیب۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اصطلاح شرع میں، شریعت کی اصطلاح میں خبر رسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائیں، جو خبر دیں، اس کو بغیر مشاہدے کے، بغیر دیکھے، محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یعنی وہ بات جو انسان نے دیکھی نہ ہو، وہ چیز جسے انسان نے دیکھا نہ ہو، جس کا مشاہدہ نہ کیا ہو، رسول خدا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے پر، ان کے بتانے پر، صرف رسول پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو یقینی طور سے مان لینا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور لفظ غیب یہ لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کو، جن کا معلوم نہ ہو، جو انسان کے حواس خمسہ سے جنہیں انسان پتہ نہ لگا سکے، یعنی وہ آنکھ سے نظر نہ آئے، کان سے سنائی نہ دیتی ہو، ناک سے سون کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم نہ ہو سکے، نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے، ایسی چیزیں کیا ہیں؟ یہ غیب ہے۔ قرآن پاک میں جو لفظ غیب استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کی خبر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دی، اور ان کا علم عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات بھی آ جاتی ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہے۔ اس طرح جو تقدیر کے معاملات ہیں، جنت اور دوزخ کے حالات ہیں، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات ہیں، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء سابقین، یہ ان میں سے کچھ بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اس پر ہم ایمان لے کر آئے، تو یہ مطلب ہے ایمان بالغیب کا۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور ان کی ہمیں خبر دی، ان سب کو یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ دیکھیے یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، ایسا ہی ہے نا، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لے کر آتا تو امتحان تو پھر نہیں تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اگر دیکھ لیتے اور پھر کہتے کہ ہاں ہم ایمان لے آئے تو پھر تو امتحان ہوتا ہی نہیں دیکھا اور رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ایمان لے کر آئے تو یہ اصل امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا، لیکن ان کے باوجود بے شمار دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، مہیا فرما دیے کہ انسان اگر ذرا سا انصاف کرے، ذرا سے انصاف سے غور کرے تو ان باتوں پر ایمان لے کر آ جائے۔ تو یہ ایمان بالغیب مؤمنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ مؤمنین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کسی بات کی خبر دیتے ہیں، چاہے وہ اس چیز کو نہ دیکھ سکیں، چاہے اسے نہ محسوس کر سکیں، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے رہے ہیں، اس پہ ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو مؤمنین سمعنا و اطعنا،
آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کر لی، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، یہ کہہ دیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے بعد مؤمنین کی جو دوسری صفت بیان فرمائی تو فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر نماز پڑھتے ہیں نہیں فرمایا، نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ نماز کو ہر پہلو سے، ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے۔ نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر دوام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو حکم اقامت صلاۃ کا ہے، اور نماز میں یہاں فرائض، واجبات اور نفلی نمازیں یہ سب شامل ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ مؤمنین متقین وہ لوگ ہیں، ہدایت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے بنتا ہے قرآن پاک جو ایمان بالغیب رکھنے والے ہوں اور نماز قائم کرنے والے ہوں، نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق ہو اور پورے آداب کا خیال رکھ کر نماز پڑھے۔ مفہوم ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا گویا کہ اس نے دین کو تباہ کر دیا، دین کو ضائع کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ رکوع سجدہ پورا کیا جائے، تلاوت بھی صحیح ہو، نماز میں خشوع بھی ہو، اور نماز پڑھتے وقت نماز کا دھیان بھی ہو۔ یہ ہے اقامت صلاۃ، اور یہ ہے نماز پڑھنے کا حق۔ جب ہماری نمازیں ایسی ہوں گی تو نماز پر اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں بیان فرمائی ہیں، جو انعامات بیان فرمائے ہیں، جو نماز جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی، اسی طرح یہ نماز ان تمام فضائل کو حاصل کرنے والی اسی وقت بنے گی جب یہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، جب اقامت صلاۃ ہو۔ صرف نماز کا پڑھنا، صرف ٹکرے مار لینا، یہ والی بات نہ ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تیسری صفت مؤمنین کی بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقین وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، اور یہ خرچ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں ہوتا ہے۔ صحیح اور تحقیقی بات جمہور مفسرین نے جو اختیار فرمائی وہ یہی ہے کہ یہاں ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ وہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات ہوں۔ کوئی بھی خرچ، کچھ بھی خرچ کیا جائے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں، اللہ تعالی کی رضا کے لیے، وہ اس میں شامل ہے۔ بات واضح ہے؟ تو اس مختصر سے جملے میں مما رزقناہم، اس پر اگر غور کریں تو ایک طرف تو یہ حصہ، یہ ٹکڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ ہے، انسان کو ایک موٹیویشن ہے، ایک انداز اس طرح سے اختیار فرمایا کہ جو مال ہم نے دیا ہے، یعنی انسان کے پاس جو بھی مال ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، اللہ تعالی کی امانت ہے۔ تو اگر انسان یہ سارا کا سارا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو حق ہے اللہ اس مال کا، اور ہمارا کوئی احسان بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے اسلوب کیا اختیار فرمایا؟ مما، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ تو مؤمنین کی صفات میں سے ہے کہ مؤمنین اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس میں زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ جو واجب صدقات ہیں، جو نفلی صدقات ہیں، وہ بھی مؤمنین دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہاں متقین کی صفات کا جو بیان آیا ہے، ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا، پھر اقامت نماز کا ذکر فرمایا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان فرمایا۔ تو ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے،
جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، جب تک اس کا ایمان خالص نہ ہو، تب تک اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ یہ اصل الاصول ہے، بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار وہ ایمان پر ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو اعمال کی فہرست تو طویل ہے نا، اعمال تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ نوافل ہیں، کئی طرح کے اعمال ہیں۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں سے صرف 2 اعمال کا ذکر کیوں کیا؟ نماز اور انفاق مال، 2 اعمال کا ذکر کیا نا، تو اس پر اکتفا کیوں فرمایا؟ اس میں کیا راز ہے؟ تو غالباً اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہیں ان کا تعلق یا انسان کی ذات اور اس کے بدن سے ہوتا ہے یا پھر انسان کے مال کے ساتھ۔ ایسا ہی ہے نا، انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو اس کا تعلق یا تو انسان کی ذات کے ساتھ ہوگا، انسان کے بدن کے ساتھ ہوگا، جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج میں بھی انسان کی جسمانی عبادت ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اعمال ایسے ہیں جس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، مال خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، جسمانی عبادت کے ساتھ یہ مالی عبادت بھی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اس میں۔ تو بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اس کا ذکر کرنے پر اکتفا کر لیا گیا۔ تمام بدنی عبادات میں سے اہم ترین عبادت نماز کا ذکر آ گیا، اور مالی عبادات میں سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہو گئی۔ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، نفلی صدقات بھی ہیں، کسی بھی طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ انفاق میں آ جاتا ہے۔ تو در حقیقت یہ صرف 2 اعمال کا ذکر نہیں بلکہ تمام تر اعمال اور عبادات ان کے ضمن میں آ گئی، اور پوری آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہو اور جن کا اعمال بھی کامل اور خالص ہوں، اللہ کی رضا کے لیے تمام بدنی تمام مالی عبادات وہ اللہ کے لیے کرتے ہوں۔ یہ بات آپ کو واضح ہو گئی۔ اس آیت مبارکہ میں مؤمنین کی 3 صفات بیان کر دی گئیں۔ اگلی آیت دیکھیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ متقین کی صفات بیان کی گئیں جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یعنی مؤمنین اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء پر جو نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی۔ اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہیں رکھا، اس میں تحریف کر دی گئی، لیکن جو اتاری گئی تھی وحی، اس بات پر مؤمنین ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے تھی اور وہ بالکل سچی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں دیکھیں اللہ تعالی نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا۔ آپ کے بعد، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان کر دیا جاتا، جیسا کہ ذکر فرمایا آپ پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر۔ اور قرآن پاک میں جا بجا اس طرح کا مضمون، جا بجا اس طرح کی آیات موجود ہیں جس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ پر اور آپ سے قبل، آپ کے لیے اور آپ سے قبل والوں کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا، کسی وحی کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم الانبیاء ہیں۔ اور دیکھیں پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا،
اور پچھلے انبیاء کی کتب میں یہ بات موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر موجود ہے، اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو ان کے وقت کو پالے تو ان پر ایمان لے کر آئے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا آنا، کسی وحی کا آنا، اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے. پانچویں صفت بیان فرمائی وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ مؤمنین آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، جسے دار القرار، دار الآخرہ کہا گیا ہے. اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. دیکھیے، اگرچہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں میں ہے جو غیب میں شامل ہے. شروع میں فرمایا نا الذین یؤمنون بالغیب، تو اس غیب کے ذکر میں، اس غیب کی تفصیل میں آخرت پر ایمان بھی آ جاتا ہے. لیکن آخر میں الگ سے مؤمنین کی صفات کے طور پر آخر علیحدتاً فرمایا کہ مؤمنین آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. یہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ آخرت کا عقیدہ در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے. جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی بھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہو سکتا. تو آخرت پر ایمان کا جو عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے. یہ عقیدہ آخرت اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جلوت اور خلوت میں یکساں ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے. وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں میں بھی اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے. یہ عقیدہ آخرت ہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایک ایسا پاک باز، ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، مسلمانوں کی چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے. تو جب آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، انسان کو موت اور موت کے بعد بعث بعد الموت اور پھر ایک دن اللہ کے سامنے جمع ہونا اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا، جب یہ فکر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جب یہ خیال انسان کے دل میں مستحضر رہتا ہے، ہر وقت موجود رہتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے، ہر اس کام سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں. اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ پھر نتیجہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. تو یہ مؤمنین کی صفات ہیں کہ مؤمنین غیب پر ایمان، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جس میں یہ تمام صفات پائی جائیں، اولئک علی ھدی من ربہم، آگے فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تمام ایمان اسلام کا مکمل خلاصہ ان آیات مبارکہ میں بیان کر دیا گیا اجمالی طور پر. تمام اعمال کا، تمام تر عقائد کا، تمام چیزوں کا نچوڑ ان آیات مبارکہ میں بیان کر دیا گیا. تو جس میں یہ صفات پیدا ہو جائیں وہ کیا ہے؟ وہ متقی ہے. اور ہدی للمتقین، جن میں یہ صفات پیدا ہو جائیں، جب وہ متقی ہے تو قرآن پاک ان کے لیے کس کا ذریعہ بنے گا؟ ہدایت کا ذریعہ بنے گا. جب قرآن پاک ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا اور یہ لوگ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں گے تو اولئک علی ھدی من ربہم، نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے یہی لوگ سیدھے راستے پر ہوں گے. اور جو لوگ ان کے راستے کو اختیار کریں گے، ان صفات کو اختیار کریں گے، وہ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ان کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی، اور آخرت میں پھر دائمی کامیابی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقدر ہو جائے گی۔ یہ آیات مبارکہ، ان میں مؤمنین کی صفات بیان کی گئیں، اس کے بعد کفار کا ذکر اور پھر منافقین کی صفات کا بیان ہم نے پڑھنا ہے۔ آج کا سبق یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔